چند ایک ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جو اذان سے متعلق ہیں۔ کیا کوئی شخص، پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں بغیر اذان و اقامت جماعت پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز بہرحال ہو جائے گی، اگر وہاں پر اذان و اقامت نہیں ہوئی اذان ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ عمل ہے، اس لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اکیلے بھی مسجد میں جائیں نماز کے وقت میں، کوئی لوگوں کا جمع غفیر نہ بھی ہو تو پھر بھی اذان پڑھنی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے، اس کے ساتھ جماعت کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شہر یا بستی میں اذان تو ہوتی ہے لیکن اسی بستی کے کسی گھر میں کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہاں تو وہ شخص بستی میں اگر اذان ہونے کا اسے گمان ہے، یقین ہے، تو پھر اگر کسی بھی جگہ پر وہ بغیر اذان کے نماز پڑھ لے گا تو اس کے لیے اس بستی کی اذان ہی، اس شہر کی اذان ہی کافی ہے۔ لیکن اذان کا کہہ لینا اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اگر کہہ لے گا تو اس پر اجر پائے گا، اگرچہ اکیلا ہی ہو پھر بھی اذان کہہ سکتا ہے۔ مؤذن کیسا ہونا چاہیے؟ مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد ہو، عاقل ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ بچہ اذان نہیں دے سکتا، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا سمجھدار بچہ جو طہارت و پاکیزگی کو سمجھتا ہو، نماز کے آداب کی اسے سمجھ و شعور ہو، تو وہ بچہ اگرچہ عمر میں چھوٹا بھی ہو تو اذان دے سکتا ہے۔ ایسا سمجھدار بچہ جو اپنے وضو وغیرہ کی طہارت کو سمجھتا ہو، وضو کرنا جانتا ہو، نماز کے آداب سے واقف ہو، تو ایسا بچہ اذان دے سکتا ہے۔ اذان کا جواب دینا کب ضروری ہے اور کب ضروری نہیں؟ درجہ بندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بعض فقہا نے اس کو واجب کہا ہے اذان کا جواب دینا، اور بعض نے اس کو واجب سے کچھ کم درجہ کہہ لیجئے، بعض نے تو مستحب تک لکھا ہے۔ لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں ہر صورت میں اذان کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ ریکارڈڈ اذان کے بارے میں آپ اکثر و بیشتر احباب واقف ہی ہوں گے کہ جو ریکارڈ شدہ اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن جو لائیو اذان ہم سنتے ہیں، مسجد میں سنتے ہیں، سپیکر کے ذریعہ سنتے ہیں، یا مسجد میں بیٹھے ہوئے سنتے ہیں، یا اس وقت میں جو بھی اذان ہم سنتے ہیں اس کا جواب دینا واجب ہے۔ پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے، یہ نہیں کہ ایک وقت میں، ظہر کے وقت میں 5 اذانیں میں نے سنی تو 5 کا مجھے جواب دینا ہوگا، نہیں، پہلی اذان کا جواب دے، اس کے بعد جتنی بھی اذانیں ہوتی رہیں، اگر وہ اپنے معمولات میں مصروف رہے تو اس سے کوئی گناہ گاری نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، ایک اذان کا جواب قولی ہے اور دوسرا فعلی۔ قولی تو اس طرح ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو ہم نے بھی کہا اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مؤذن کے سننے کے بعد ہم نے بھی کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی۔ حی علی الصلاۃ پہ کہا جا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، تو اب اگر میں بھی کہہ دوں، مؤذن کے کہنے پر میں بھی کہہ دوں آؤ نماز کی طرف، تو یہ تھوڑی سی عجیب بات ہو جائے گی، مزاح کی صورت بن جائے گی۔ اس لیے ہم وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے آؤ نماز کی طرف، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیری توفیق سے، تیری ہی دی ہوئی قوت سے میں نماز کے لیے جا سکتا ہوں، مجھے توفیق و قوت عطا فرما۔ اسی طرح حی علی الفلاح پہ باقی اذان اسی طرح دہرائی جائے گی جس طرح عمومی طور پر آپ مؤذن کو سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ۔ اور اس کا فعلی جواب کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فعلی جواب کیا ہے۔
فعلی جواب یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن اذان کہے تو بندہ فوراً سارے کاموں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے۔ یہ تھا اذان کے قولی اور فعلی جواب کے بارے میں چھوٹے سے سوال کا جواب۔ ایک اور سوال عموماً یہ ہوتا ہے کہ واش روم میں بندہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پخانہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو کیا وہاں پر اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہاں پر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وضو خانے میں ہو، وضو کر رہا ہو تو اب اذان کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اقامت بھی وہی شخص پڑھے جس نے اذان پڑھی ہے؟ جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جس نے اذان پڑھی ہے وہی شخص اقامت پڑھے، لیکن اگر مؤذن کسی کے لیے راضی ہو یا امام کسی دوسرے شخص کو اجازت دے دے اور مؤذن اس پر ناراض نہ ہو تو پھر اس شخص سے بھی اقامت کہلوائی جا سکتی ہے۔ ایک جمعۃ المبارک کے حوالے سے عموماً ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا دوسرے جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ دوسری اذان کا جواب ہرگز نہیں دینا چاہیے، یہی احتیاط ہے۔ دوسری اذان کا جواب جمعۃ المبارک کے دن دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، امام چاہے تو اس اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان عوام کو ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہی سنت سے ثابت ہے، لیکن منہ میں اگر چاہیں تو دوسری اذان کا جواب بغیر لب ہلائے دوسری اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور بغیر لب ہلائے دونوں خطبوں کے درمیان دعا بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور سوال عمومی طور پر پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جب اذان ہوتی ہے تو کتا کیوں بھونکتا ہے؟ تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ اس کا صریح تو کوئی حکم ہماری نظروں سے نہیں گزرا، لیکن کچھ باتیں ذہن نشین رکھیے کہ جس طرح ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن پچھلی اسرائیلی روایات جن کو ہم کہتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تخلیق فرمایا تو آدم کی تخلیق کے بعد سجدے کا حکم دیا، سجدے کا حکم دینے کے بعد شیطان باغی ہو گیا، تو شیطان لعین نے جاتے جاتے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر تھوک دیا جہاں پر ناف ہے، تو وہاں سے وہ مٹی کا وہ حصہ اس سے کتا بنایا گیا۔ لیکن یہ مستند کوئی روایت نہیں ہے، یہ صرف اسرائیلی روایات میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کتا بنایا گیا، تو غالب گمان یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتا اسی وجہ سے یہ پہچان پاتا ہے کہ شیطان بھاگ رہا ہے تو کتا وہاں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور چونکہ شیطان کے 20 دشمن، علماء نے شیطان کے 20 دشمن جو ہیں وہ گنوائے ہیں، ان 20 دشمنوں میں سے ایک مؤذن ہے جو شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان چیختا ہوا اور ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ یہ تھی چند سوالوں کے جواب، اور آخری یہ کہ اذان جب ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھ کے تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ تو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اگر کوئی چاہے تو ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اگر چاہے تو ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی دعا پڑھ سکتا ہے، چاہے تو پہلی دعا پڑھ لے جتنی میں نے پڑھی، چاہے تو ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد یہ بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کا سبب جو بیان کیا گیا ہے، سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی اذان کے بعد حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ہم اس کو بھی اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں
کہ اللہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ دعا ہے آج کی گفتگو میں اذان کے متعلق جو باتیں ہم نے سنی سیکھیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بیان کرنے سے رہ گئیں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو عنایت کر دیں گے۔